یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی. یہ چار مینار تمہارا ہے, یہ قلعے کو گول گنبد تمہارا ہے, یہ دارالسلام تمہارا ہے, یہ قطب مینار تمہارا ہے, وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے, ارے سب کچھ تمہارا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ جانتے ہیں کہ 27 اپریل کو بیدر میں بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے, اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محمد غوث کو اور مظفر صاحب کو میں نے یہاں پر خاص طور سے بھیجا ہے کہ بیدر کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین ایک اچھا تاریخی یہاں پر نتیجہ نکالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں آپ تمام کی تعاون کی ضرورت ہے. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو بہتر سے بہتر امیدوار ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے. یقیناً بعض لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا ہے, بعض کو ملے گا. تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو قبول کریے. میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھے امیدوار کا انتخاب کا فیصلہ لیا جائے گا. کسی کی سفارش یا کسی کی چاپلوسی یا کسی کے دوستی یا محبت کی بنا پر کسی کو امیدوار نہیں بنایا جائے گا, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس وارڈ کے لیے یہ شخص موزوں رہے گا, وہ جیتنے کے بعد اس وارڈ میں, اس بلدی حلقے میں عوام کے درمیان میں رہ کر کام کروا سکے گا. اسی کرائیٹیریا کے اوپر انشاءاللہ تعالی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں, میں کرا دوں گا, میں بول دوں گا, تو یہ آپ ان لوگوں کی باتوں پر بھروسہ مت کریے. فیصلہ جماعت لے گی, اور جو اچھا امیدوار ہوگا انشاءاللہ تعالی انہی کو ہم امیدوار بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے. میں ایک اور بات آپ تمام سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیدر میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ کو کامیاب کرنا ہے. اس لیے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے دلت سماج کے ایک بہت بڑے سینئر قائد محترم جناب سوریہ ونشی صاحب آج ہمارے ساتھ ڈائس پر بیٹھے ہیں. میری ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف بیدر ضلع میں بلکہ پورے کرناٹکا, حیدرآباد کرناٹکا علاقے میں اور سوریہ ونشی صاحب انشاءاللہ تعالی مل کر ہم لوگ پورے علاقوں میں دورہ کریں گے, جلسے کریں گے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ونچت سماج ہے, یہ جو کمزور سماج ہے, اس کو قریب لایا جائے, دلوں کو ملایا جائے. اور مجھے افسوس بھی ہے کہ جو محنت سوریہ ونشی صاحب نے آج سے 35 سال پہلے کی تھی, اور انہی کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی بنا پر بیدر میں یہاں پر ایک رکن اسمبلی بھی منتخب ہوا تھا, مگر میں نے سوریہ ونشی صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ اب کی بار یہ ہرگز جو پہلے ہوا تھا 26 سال پہلے نہیں ہوگا, بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے پلاننگ کے ساتھ ہم اور سوریہ ونشی صاحب کام کریں گے. اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں پر دلت اور مسلم سماج اور کمزور سماج کو سیاست میں ان کا جائز مقام ملے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ دونوں راہو کیتو, یہ رام اور شام کی جوڑی کانگریس اور بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ انہی دونوں پارٹیوں نے مل کر اقلیتوں کا اور دلت سماج کا بہت بڑا نقصان کیا, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کبھی بھی آپ کے درمیان سے کوئی لیڈرشپ نہ ابھرے. اگر کوئی جیت بھی جاتا تھا تو یہ لوگ اس کو ڈرا کر, پھسلا کر, رشوت دے کر اس کو خرید لیتے تھے, اس کے ضمیر کو خرید لیتے تھے. اب انشاءاللہ تعالی ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو آگے لے کر جائیں گے, اس کاز کو لے کر آگے بڑھیں گے, تاکہ اس علاقے میں بیدر کرناٹکا کے علاقے میں دلت
اور مسلم اقلیت کا سیاسی طور پر یہاں پر ان کی قیادت ابھرے۔ میں ایک اور بات آپ سے، اس کو ہٹا دیں گے، بس میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مجلس الیکشن لڑتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آج کے جلسے کے بعد کل سے تمام کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ایک ہو کر مجلس کے خلاف اپنا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، اور کل سے ہی اخبارات میں یہ بیانات آنا شروع ہو جائیں گے کہ مجلس کو ووٹ مت دو، مجلس ووٹ کاٹنے آئی ہے۔ بی جے پی بولے گی، آر ایس ایس کے لوگ بولیں گے کہ مجلس یہاں پر آ کر ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ملک کے کونے کونے میں جا کر مجلس اتحاد المسلمین کے کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے ساتھ میرے مجلسی رفقا، چاہے تمل ناڈو ہو، جھارکھنڈ ہو، اتر پردیش ہو، مغربی بنگال ہو، مہاراشٹرا ہو، ہم ان تمام ریاست کے مختلف مقامات پر جا کر اپنی جماعت کو، مجلس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی پسماندگی کی ہم کو شکایت ہے، اگر ہم کو یہ شکایت ہے کہ ہم سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ آپ کی شکایت ضرور ہے بدر کی، مگر یہ شکایت پورے ملک میں اقلیتوں کی، مسلم اقلیت کی اور دلتوں کی ہے، اور اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ مغربی بنگال میں 27% مسلمان ہیں، 27%۔ آپ کو معلوم میرے دوست کتنے مسلمان مغربی بنگال کے جیلوں میں ہیں؟ 38%۔ کتنوں کو گورنمنٹ میں ملازمت ملی؟ 6%۔ کتنے مسلم بچے اسکول کے باہر ہیں؟ 6 اور 9 سال کے درمیان کے 16%۔ آپ بتائیے کتنے مسلم بچے بنگال میں ایجوکیشن میں ہیں؟ 11%۔ آپ کو مانے مرشید آباد اور مالدہ ضلع میں آرسینک پانی ملتا ہے، ایسڈ پانی ہوتا ہے، اس میں آرسینک پانی، گندا پانی ہوتا ہے، اور لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سیکولرزم فلاں کیا، ہم نے یہ کیا، فلاں کیا۔ کچھ نہیں کیا۔ آج یہی ممتا بنرجی کے، ان کے الیکشن اسٹریٹجسٹ جن کا نام محترم پرشانت کشور ہیں، وہ ایک جرنلسٹ کو بٹھا کر، 10-12 جرنلسٹ کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ بنگال میں مسلمانوں کے ساتھ اپیزمنٹ ہوا، یعنی ان کی خوشامد ہوئی، اور یہ فلسفہ رہا۔ اسی لیے بنگال کے ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو موقع ملا ہے، مودی آیا ہے۔ آپ بتائیے کہ مسلمانوں کا اپیزمنٹ کب ہوا؟ یہ تو بی جے پی اور سنگھ پریوار کا کھلا جھوٹ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ہندو بھائیوں سے کہتے کہ دیکھو مسلمانوں کی خوشامد کی جا رہی ہے، اپیزمنٹ ہو رہا ہے، تشتی کرن کی راجنیتی ہو رہی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی ایک جگہ پر آ جاؤ، میں بتانے تیار ہوں کہ ہمارے وطن عزیز کے انڈین مسلمز کا اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے، انڈین مسلمز کا اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم سے ڈسکریمنیشن ہوا ہے، انڈین مسلم سے اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کو بربادی کے دہانے تک پہنچا دیا گیا ہے، انڈین مسلمز کا اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم کے چھوٹے بچے اور بچیوں کو اسکول کا ڈراپ آؤٹ ان کا مقدر بنا دیا گیا ہے، انڈین مسلم سے اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے،
इंडियन मुस्लिम्स को एब्जेक्ट पॉवर्टी में गुर्बत उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीसमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम से पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ भारत की लोकसभा में इतने कम मुस्लिम एमपी जीत कर क्यों जाते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ